كتاب الزكاة. الزكاة واجبة على الحر المسلم البالغ العاقل إذا ملك نصابا كاملا ملكا تاما وحال عليه الحول، وليس على صبي ولا مجنون ولا مكاتب زكاة. ومن كان عليه دين محيط بماله فلا زكاة عليه. اچھا بھائی، آج ہم زکوٰۃ کے بارے میں پڑھیں گے بھائی. زکوٰۃ یاد رکھیے، زکوٰۃ کا معنی عربی زبان میں زیادتی اور پاک کرنے کے ہیں بھائی. لغت میں زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زیادتی کو اور پاک کرنا. اصطلاحی تعریف یہ آپ کی زکوٰۃ کا کتاب الزکاة جہاں لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ لکھی ہوئی ہے بھائی. یہ تملیک مال مخصوص لشخص مخصوص بھائی. مالک بنانا ہے مال مخصوص کا ایک شخص مخصوص کو بھائی. سمجھ میں؟ زکوٰۃ و مخصوص مال بھائی وہ جو نکالنا پڑتا ہے جب مال نصاب کو پہنچتا ہو اور اس پر پورا سال گزر جائے تو اس میں سے 2.5% کے حساب سے کیا کیا جاتا ہے؟ زکوٰۃ دی جاتی ہے اور مال نکالا جاتا ہے اور مخصوص شخص یعنی فقراء کو، فقیر کو دیا جاتا ہے وہ محتاج کو. تو عربی زبان میں زکوٰۃ کا کیا معنی ہے؟ زیادتی اور پاک کرنے. تو زکوٰۃ کی وجہ سے بھی مال بڑھتا ہے بھائی. اللہ کے راستے میں مال دیا ہے تو اس سے مال بڑھے گا، برکت ہوگی اس میں بھائی. اور پاک کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی سے بھی مال پاک ہو جاتا ہے بھائی. تو کہتے ہیں الزکاۃ واجبۃ علی الحر المسلم البالغ العاقل اذا ملک نصابا کاملا ملکا تاما. زکوٰۃ واجب ہے علی الحر، کس پر ہے؟ آزاد پر ہے بھائی، غلام پر نہیں ہے. المسلمی، اور وہ کیا ہو؟ آزاد مسلمان ہونا چاہیے بھائی، لہذا کافر مرتد وغیرہ پر نہیں ہے. العاقل، عاقل ہو بھائی، مجنون پر زکوٰۃ نہیں ہے بھائی. تو جب کوئی شخص آزاد ہے، مسلمان ہے، عاقل بالغ ہے، اذا ملک نصابا کاملا، جب وہ مالک بن جائے کامل نصاب کا بھائی، کامل نصاب کا بھائی. نصاب کیا ہے بھائی؟ نصاب آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے بھائی کہ کم از کم کتنی چاندی ہو؟ 52.5 تولے چاندی ہو. اور سونے کے نصاب کتنا ہے؟ 7.5 تولے سونا بھائی. تو 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا ہو یا ان کے بقدر مال ہو، روپے وغیرہ، یا مال تجارت ہو اور اس پر 1 سال پورا گزر جائے تو اس صورت میں اس میں سے زکوٰۃ ادا کریں گے بھائی. زکوٰۃ تو اذا ملک نصابا کاملا، جب یہ شخص کیا جو یہ حر مسلم بالغ عاقل جو ہے جب وہ مالک ہو، کس کا مالک ہو؟ نصاب کامل کا. اور نصاب بتایا چاندی میں کتنا ہے؟ 52.5 اور سونے میں 7.5 تولے بھائی. اس نصاب کامل کا وہ مالک بن جائے. ملک تامن بھائی. اور ملک مالک کس قسم کا بنے؟ کس قسم کی ملک ہے اس کی؟ کا تام ملک ہو، پوری ملکیت ہو بھائی. یعنی ملک بھی ہو اور قبضہ بھی ہو بھائی، قبضہ بھی ہو. لہذا اگر ملک پائی جائے، قبضہ نہیں پایا جا رہا، تو
تو اس صورت میں اس میں زکوٰۃ نہیں ہے بھائی۔ مثلا مبیع خریدا، ایجاب و قبول کرتے یہ شخص کیا بن جاتا ہے بھائی؟ مشتری مبیع کا مالک بن جاتا ہے، لیکن ابھی قبضہ نہیں، تو اس کو نکال دیا بھائی، ملکن تامن کی قید کے ذریعے سے مبیع کو قبل القبض جو مبیع ہے اسے نکال دیا۔ دوسری صورت، یہ تو کیا صورت بنائی ہم نے کہ ملکیت ہے لیکن قبضہ نہیں۔ دوسری صورت قبضہ ہو اور ملکیت نہ ہو، مثلا بھائی غلام ہے، غلام کے پاس مال ہوتا ہے لیکن قبضہ اس کا ہے لیکن مالک وہ نہیں ہے۔ مالک کون ہے؟ وہ غلام کا آقا مالک ہے بھائی۔ اور اسی طرح جو مقروض ہے، مقروض بھائی اس کے پاس بھی مال ہے لیکن مال تو ہے، قبضہ تو ہے، لیکن یہ مال تو یوں سمجھیں گے گویا مالک ہی نہیں ہے اس کا، کیونکہ کس میں چلا جائے گا یہ مال؟ تو قرضے کی ادائیگی میں، اس پر قرضہ بھی اتنا ہے بھائی، تو ملک تام کی قید لگائی، معلوم ہوا ملک بھی ہونی چاہیے اور قبضہ بھی ہونا چاہیے بھائی۔ وحال علیہ الحول، یہ شرط ہے مولانا کہ اس پر حال علیہ الحول اور اس پر 1 سال گزر جائے بھائی، 1 سال گزر جائے۔ وحال علیہ الحول، اور اس نصاب پر 1 سال گزر جائے بھائی، اس مال پر کیا ہو؟ 1 سال گزر جائے بھائی۔ یاد رکھیے سال کی ابتدا میں اور سال کے آخر میں نصاب ہونا چاہیے پورا، درمیان میں اگر کچھ کم بھی ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثلا ایک شخص سال کے شروع میں نصاب کا مالک تھا، درمیان سال میں مال کم ہو گیا، نصاب سے کم ہوا، لیکن آخر سال میں پھر مال بڑھ گیا اور نصاب سے زائد ہو گیا، تو اب اول اور آخر کے اعتبار سے سال کے اول میں بھی اور سال کے آخر میں بھی نصاب پورا ہے، تو یوں سمجھیں گے پورا سال اس پر گزرا ہے، لہذا اب اس کو کیا کرنا پڑے گی؟ اس زکوٰۃ دینا پڑے گی بھائی۔ سمجھ میں آئی بات بھائی؟ لیکن اگر سارا مال چلا جائے درمیان سال کے درمیان سارا مال ختم ہوا، پھر اس کے بعد اور مال آیا، تو اس صورت میں جب نیا مال آئے گا پھر وہاں سے نصاب کا مالک جب بن جائے گا پھر نیا سال وہاں سے شمار شروع کر دیں گے بھائی۔ سمجھ میں آیا؟ اب پچھلا حساب ختم بھائی، کیونکہ سارا مال ختم ہو گیا تھا، تو اب اول آخر کو نہیں دیکھیں گے بلکہ اب پھر نئے سرے سے حساب شروع ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے بھائی، گھر کے سامان میں زکوٰۃ نہیں ہے، گھر کا سامان جتنا بھی زیادہ ہو، کروڑوں روپے کا کیوں نہ ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ یاد رکھیے صرف سونے، چاندی، کرنسی جو ہوگی روپیہ پیسہ وہ اور مال تجارت، ان میں آئے گا بھائی، ان میں آئے گی زکوٰۃ بھائی۔ کن چیزوں میں؟ سونا، چاندی، روپیہ پیسہ، کرنسی جو ہے، اور مال تجارت، گھر کے سامان میں نہیں ہے بھائی، گھر کے سامان میں نہیں، میں نے بتایا جتنا بھی ہو، جتنا بھی۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑا سا سونا ہے، کچھ روپے ہیں، کچھ مال تجارت ہے بھائی، تو یاد رکھیے ان ساروں کو آپس میں ملائیں گے بھائی، اور اس سارے کی قیمت اگر 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے تک پہنچ جائے، جس تک بھی پہلے پہنچ جائے، بس یوں سمجھیں گے کہ اس کے پاس نصاب پورا ہے، لہذا اب زکوٰۃ دینا پڑے گی بھائی۔ زکوٰۃ 40واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر ادا کرے گا، یعنی 2.5%، 2.5%، 40 میں سے 1 روپیہ یا 100 میں سے 2.5 روپے، یہ اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گی۔
تو یہ ضروری نہیں چاندی الگ 52.5 تولے ہو تو اس میں زکات آئے گی، سونا الگ 7.5 تولے ہو تو پھر زکات آئے گی، نہیں۔ اگر صرف چاندی ہے پھر تو 52.5 تولے سے پہلے اس میں زکات نہیں، صرف چاندی ہے، کرنسی 1 پیسہ نہیں اس کے پاس، 1 روپیہ نہیں ہے بھائی، مال تجارت ذرا سا بھی نہیں ہے، صرف چاندی ہے، اور سونا بھی نہیں، کرنسی بھی نہیں، مال تجارت بھی نہیں۔ اب چاندی ہے صرف، تو چاندی کا نصاب تو کتنا ہے 52.5 تولے، تو 52.5 تولے چاندی ہو جائے گی، تو یہ اب نصاب پورا ہوا، اب زکات آئے گی، اس سے کم ہو تو زکات نہیں ہو۔ اگر صرف سونا ہے، نہ اس کے پاس چاندی کا کوئی ذرہ ہے، نہ اس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ ہے، نہ اس کے پاس مال تجارت ہے، صرف سونا ہے، تو سونے کا نصاب دیکھیں گے وہ کتنا ہے 7.5 تولے، تو 7.5 تولے میں زکات آئے گی بھائی۔ لیکن اگر 2 چیزیں ہوئیں، سونا اور چاندی، یا 3 ہوئی، سونا چاندی اور کرنسی، یا 4 ہوئی، سونا چاندی کرنسی اور مال تجارت، تو پھر ساروں کو ملا کر ان کی قیمت لگائی جائے گی بھائی، 2 ہوں تو دونوں کی قیمت لگا لیں گے، 3 ہے تو تینوں کی قیمت لگا لیں گے، اور سارے پیسے ملا کر دیکھیں گے 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے تک کس کی قیمت پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی بھائی، تو جس کا قیمت پہنچے گی نصاب پورا ہو جائے گا، اور پھر وہ اس میں سے زکات ادا کرے گا۔ اور یاد رکھیے یہ بھی اہم قیمتی بات آپ کو بتلاؤں بھائی، آپ کام کرتے ہیں اور آپ نے 8-10 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، کرائے پر دیتے ہیں، لوگوں کو کرائے پر گاڑیاں دیتے ہیں، تو یاد رکھیے وہ چیزیں جو کرائے پر دینے کے لیے رکھی ہیں ان میں زکات نہیں ہے بھائی، وہ مال تجارت نہیں بھائی، وہ گاڑیاں خرید و فروخت کے لیے ہیں یا صرف کرائے پر دینے کے؟ کرائے پر، تو یہ مال تجارت میں نہیں، تو جو چیز کرائے پر دینے کے لیے ہو وہ جتنا بھی سامان ہو اس کے اندر زکات نہیں ہے، زکات نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کا شو روم ہے، آپ نے گاڑیاں بیچنے کے لیے بھائی خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں، تو اب جتنی گاڑیاں ہیں وہ سارا کیا ہے مال تجارت ہے، اس کے اندر زکات آئے گی، اور 40واں حصہ دینا پڑے گا بھائی، 40واں حصہ۔ اسی طرح یاد رکھیے آپ نے ایک سامان خریدا اور وہ سامان گھر کے لیے خریدا ہے، یا آپ کی شادی ہونے لگی ہے مولانا، آپ نے خوب سامان اکٹھا کر لیا بھائی، شادی کے لیے اکٹھا کیا، اور پھر ارادہ بعد میں بنا کہ اس کو تجارت میں کیوں نہ لگا دوں، اس کو بیچ دیتا ہوں، تو یاد رکھیے یہ اب بھی مال تجارت نہیں ہے، کیونکہ اس کو آپ نے کس نیت سے خریدا تھا؟ اپنے استعمال کے لیے، گھر کے لیے خریدا تھا، تو یہ مال تجارت نہیں بھائی۔ مال تجارت وہ ہے جسے خریدا ہی کس نیت سے کیا ہو، تجارت کی نیت سے خریدا گیا ہو، وہ مال تجارت ہے۔ اور یہ چیزیں تو آپ نے تجارت کی نیت سے نہیں خریدی تھیں، خریدی اپنے استعمال کے لیے تھیں، بعد میں ان کی تجارت کا ارادہ بن گیا کہ ان کو بیچ دیتے ہیں، تو اب بھی یہ مال تجارت نہیں، لہذا ان پر زکات واجب نہیں ہے بھائی۔ تو بھائی قرض مثلا آپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں، تو اب آپ کے پاس جو مال ہے وہ نصاب سے زائد ہے، اس پر زکات آتی ہے، مثلا 52.5 تولے چاندی سے اس کی قیمت زیادہ ہے تو اس پر زکات آئے گی مولانا۔ لیکن اگر آپ پر قرض اتنا ہے کہ وہ قرض اگر اس میں سے نکال دیں تو نصاب کے بقدر مال نہیں بچتا، تو اب آپ پر زکات، مثلا آپ کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں، لیکن آپ پر قرضہ کتنا ہے 4,95,000 مثلا قرضہ ہے آپ پر، تو 5 لاکھ آپ کے پاس مال ہے اور قرضہ کتنا ہے 4,95,000، یہ قرضہ اگر ادا کر دیا جائے تو کتنا مال بچے گا آپ پر؟ صرف 5,000، اور 5,000 سے تو نصاب پورا نہیں ہوتا، تو لہذا اب آپ پر زکات نہیں ہے بھائی۔ مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ اور یہ تو تھا جو آپ پر قرضہ ہے، جس نے زکات دینی ہے اس پر قرضہ ہے، اگر اس نے کسی سے قرضہ وصول کرنا ہے بھائی تو اس قرضے پر بھی زکات آئے گی بھائی، اس قرضے پر بھی
زکات آئے گی۔ مثلا آپ کے پاس اس وقت صرف 5,000 روپے ہیں، 5,000 نصاب پورا نہیں، لیکن آپ نے لوگوں سے 5 لاکھ روپے وصول کرنے ہیں، تو اس 5 لاکھ کی زکات دینا پڑے گی، 5 لاکھ کی بھی۔ اب اس کی یہ صورت ہے کہ جتنا مال وہ جو قرضے میں سے وصولی ہوتی جائے، تو جب نصاب کے بقدر وصولی ہو جایا کرے، اس میں سے کیا کر دیا کریں؟ زکات ادا کر دیا کریں۔ جب سال گزر چکا ہے، سال کیا ہے، تو اس میں سے اس کے بقدر زکات ادا کر دیا کریں۔ ایک صورت یہ ہے۔ اور جتنے سال گزریں گے، گزشتہ سالوں کی بھی ساری زکات دینا پڑے گی۔ بھئی ایک قرضہ ایسا تھا جو آپ کو 5 سال بعد وصول ہوا، ایک آدمی نے آپ کے 5 لاکھ روپے دینے تھے، اور یہ پیسے اس نے کتنے عرصے بعد دیے؟ 5 سال بعد دیے، تو 5 سال کی زکات دینا پڑے گی آپ کو۔ بھئی وہ کیسے حساب لگائیں گے؟ مثلا حساب لگایا تو 5 لاکھ میں فرض کرو، وہ حساب تو لمبا کام ہے، ویسے فرض کر لو 5 لاکھ میں، اچھا 5 لاکھ میں تو ہو جائے گا حساب، 1 لاکھ میں کتنے بن گئے؟ 2,500، اور 5 لاکھ میں 12,500، 12,500 زکات آپ پر آ گئی۔ یہ پہلے 1 سال کی ہے، تو اس میں سے 12,500 نکال دیے، ایک طرف کر دیے، باقی کتنے رہ گئے؟ 4,87,500 بھائی۔ اب پھر اس میں سے 1 سال کا حساب لگا لو، کتنی 2.5% نکال لو بھائی، وہ اب 12,500 سے تھوڑا سا کم ہو جائے گا، تھوڑا معمولی سا، وہ بھی نکال لیے۔ اس طرح ہر 1 سال کی زکات نکالتے جائیں گے، پیسے کم ہوتے جا رہے ہیں جو آپ نکالتے جا رہے ہیں بھائی، تو وہ سارے کی کیا کر دے؟ زکات۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بھائی؟ تو 5 سال کی زکات نکال لیں گے اس طرح بھائی، وہ ادا کرنا پڑے گی۔ سمجھ میں آیا؟ میں نے صورت ذکر کر دی بھائی، ایک صورت تو یہ ہے ابھی وہ آپ کو مال ملا نہیں ہے، اس نے 5 لاکھ دینے ہیں، آپ یہیں سے کیا کر دیتے ہیں؟ سال پورا ہو چکا ہے تو آپ جو آپ کے پاس مال موجود ہے اسی میں اس کا بھی حساب کر کے زکات دے دیتے ہیں، پھر تو زکات ہو گئی، ٹھیک ہے، ادا ہو گئی۔ دوسری صورت کیا ہے کہ جتنا جتنا وصول ہوتا جا رہا ہے، جب بھی وہ نصاب تک پہنچے اسی کے بقدر اس میں سے کیا کر دیا کریں؟ زکات ادا کر۔ 50,000 موصول ہو گئے، سال گزر چکا تھا، اب اس 50,000 میں سے حساب لگا کر دے دو بھائی زکات۔ یہ تیسری صورت یہ ہے کہ پیسہ آپ کو عرصے کے بعد ملتا ہے تو اکٹھا ملتا ہے سارا، تو اب گزشتہ جتنے سالوں تک وہ رکا ہوا تھا اس میں سے زکات ادا نہیں ہوئی تھی، وہ زکات اب کیا کر دیں؟ ادا کر دیں۔ اور زکات جلدی ادا کرنی چاہیے، یاد رکھو بھائی، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، تو یہ انسان کے ذمے رہ جاتی ہے زکات، تو جتنی جلدی ہو سکے۔ ہاں تاخیر کرے گا زکات کی ادائیگی میں تو گناہگار ہوگا، لیکن سر سے ٹلے گی نہیں، یہ زکات آپ پر ہے، زندگی میں جس وقت بھی انسان دے گا ادا ہو جائے گی بھائی۔ مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ آپ ایک شخص پر آج زکات واجب ہوئی ہے، وہ ادا نہیں کرتا، مؤخر کرتا رہتا ہے، تو گناہگار ہوتا جا رہا ہے بھائی۔ 20 سال بعد جا کے اب وہ زکات ادا کرتا ہے، تو 20 سال بعد یہ زکات ادا ہو جائے گی بھائی۔ مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اور یہ بھی یاد رکھیے، زکات کی ادائیگی کے وقت زکات کی نیت کرنا ضروری ہے۔ زکات کی ادائیگی کے وقت کیا کرنا؟ بھائی آپ فقیر کو پیسے دینے لگے ہیں وہ زکات کے، تو دل میں نیت ہونی چاہیے، یہ میں کس چیز کا مال دے رہا ہوں؟ زکات کا مال دے رہا ہوں، تو ادائیگی کے وقت نیت ضروری۔ اگر ادائیگی کے وقت نیت نہیں کی تو جس وقت مال سے نکالی تھی زکات اس وقت نیت ضروری تھی۔ مثلا دیکھو بھائی، آپ نے حساب لگایا اپنے مال میں سے
اور زکوٰۃ کی نیت سے اس میں سے پیسے نکال لیے، یہ زکوٰۃ کے پیسے ہو گئے، نکال کر آپ نے الگ رکھ دیے۔ اب بھائی وہ پیسے اٹھائے اور ادائیگی کے وقت خیال ہی نہیں کیا، بھائی زکوٰۃ کی نیت ہی نہیں دل میں، بس پیسے دے دیے کسی محتاج کو، تو زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مال جب آپ نے علیحدہ کیا تھا، کس نیت سے علیحدہ کیا تھا؟ زکوٰۃ کی نیت سے، تو اب ادائیگی کے وقت نیت نہ بھی ہو کوئی حرج نہیں بھائی۔ تو معلوم ہوا زکوٰۃ کی نیت ادائیگی کے وقت ضروری ہے یا مال کو سے زکوٰۃ کو الگ کرتے وقت اس زکوٰۃ کی نیت ضروری ہے بھائی، ضروری ہے۔ اور فقیر اور محتاج کو دیتے ہوئے زکوٰۃ کہنا ضروری نہیں بھائی کہ یہ زکوٰۃ کا مال تمہیں میں دے رہا ہوں بھائی، زکوٰۃ کا مال، ہاں ویسے دے دے بھائی، یہ رکھو، یہ آپ میری طرف سے پیسے آپ رکھ لیں، ویسے دے دیں بھائی، سمجھ آئے؟ بلکہ زکوٰۃ کے نام سے دو گے کسی کو تو معزز آدمی ہے کوئی، مثلا معزز آدمی ہے اور البتہ بیچارے کے بعد مال ختم ہے، اب آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں زکوٰۃ کے مال سے، تو کہیں یہ نہ وہ برا محسوس کرے، تو آپ یہ ویسے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی دے دینا چاہیے بھائی، ویسے ہاں دل میں آپ کی نیت ہو یا مال علیحدہ کرتے وقت آپ کی نیت، بلکہ کسی کو زکوٰۃ دی اور یہ کہا لو بھائی میری طرف سے آپ یہ انعام رکھیں، آپ نے یہ کام کیا، بڑا اچھا کام کیا، یہ لو بھائی یہ میری طرف سے انعام رکھو بھائی، یہ بھی درست ہے، یہ بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی بھائی۔ تو جو بھی کہہ کر دیں گے البتہ بس دل میں نیت ہونی چاہیے زکوٰۃ کی۔ مسائل سمجھ میں آگے بھائی؟ کہتے ہیں وَلَيْسَ عَلَى صَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ وَلَا مُكَاتَبٍ زَكَاةٌ، اور نہیں ہے بچے پر اور نہ مجنون پر اور نہ مکاتب پر زکوٰۃ۔ مکاتب کسے کہتے ہیں بھائی؟ جس کے ساتھ آقا نے عقد کتابت کیا ہے۔ عقد کتابت کسے کہتے ہیں کہ آقا نے مثلا کہا اتنے عرصے میں اتنا مال لے آؤ تو تم آزاد ہو، تو ان دونوں کے درمیان جو عقد ہوا یہ عقد کتابت کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ غلام اب مکاتب بن گیا، اور میں نے بتلایا تھا یہ اب آزاد آدمی کی طرح ہے، آقا اس سے خدمت نہیں لے سکتا، یہ جائے گا تجارت کاروبار کرے گا، ملازمت کرے، جو بھی کرے گا پیسے کما کر لائے گا اور آقا کو دے گا۔ وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ بِمَالِهِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، اور وہ شخص جس کے اوپر دین تھا، ایسا دین محیط جو احاطہ کرنے والا ہے، بِمَالِهِ اس شخص کے مال کا، جس شخص پر ایسا دین ہے جس نے اس کے مال کا احاطہ کیا ہوا ہے، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ تو اس شخص پر زکوٰۃ نہیں ہے بھائی۔ میں نے بتلا دیا ابھی بھائی وہی مسئلہ بیان ہو رہا ہے، میں نے کہا کسی پر اگر اتنا قرض ہو کہ قرض کی ادائیگی اگر فرض کرو اگر قرض ادا کریں تو اتنا مال بچتا ہی نہیں جو نصاب کو پہنچتا ہو، تو اس صورت میں شخص پر زکوٰۃ، جیسے وہ مثال میں نے ذکر کی کہ ایک شخص کے پاس 5 لاکھ روپے مال ہے بھائی، 5 لاکھ، اور اس پر قرضہ 4,95,000 ہے۔ اب وہ 4,95,000 اگر فرض کرو ادا کریں گے تو اس کے پاس کتنا بچے گا؟ 5۔ تو اب تو نصاب پورا ہی نہیں ہوتا قرض کی ادائیگی کے بعد، تو اس شخص پر زکوٰۃ نہیں ہے بھائی، یوں سمجھیں گے اس کے پاس صرف 5,000 روپے ہیں بھائی، سمجھے؟ تو اس کو دین محیط کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دین محیط بھائی، کہ جس نے احاطہ کر لیا اس کے سارے مال کا اور اتنا بھی مال نہیں بچتا کہ نصاب کو پہنچے بھائی، تو اس پر فلا زکوٰۃ علیہ، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ مَالُهُ أَكْثَرَ مِنَ الدَّيْنِ زَكَّ الْفَاضِلَ إِذَا بَلَغَ نِصَابًا، اور اگر اس کا مال زیادہ ہے دین سے، ایک آدمی ہے اس کے پاس مثلا 10 لاکھ روپے ہیں
اور قرضہ اس پر 5 لاکھ روپے ہے بھائی، 5 لاکھ روپے، تو آپ 10 لاکھ میں سے وہ قرضہ کم کر دیں بھائی، کتنا رہ گیا مال، قرضہ ادا کر دے گا بھائی تو 5 لاکھ باقی بچیں گے اس کے بعد، تو زکوٰۃ اس پر کتنے مال کی واجب ہوئی؟ صرف 5 لاکھ کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہی بات کریں وَإِنْ كَانَ مَالُهُ أَكْثَرَ مِنَ الدَّيْنِ، اور اگر اس شخص کا مال دین سے زیادہ تھا، زَكَّ الْفَاضِلَ، تو وہ زکوٰۃ دے گا زائد مال کی، اذا بلغ نصابا، جب وہ نصاب کو پہنچتا ہو، اگر نصاب کو نہیں پہنچتا زائد مال تو پھر اس میں زکوٰۃ نہیں۔ وَلَيْسَ فِي دُورِ السُّكْنَى وَثِيَابِ الْبَدَنِ وَأَثَاثِ الْمَنْزِلِ وَدَوَابِ الرُّكُوبِ وَعَبِيدِ الْخِدْمَةِ وَسِلَاحِ الِاسْتِعْمَالِ زَكَاةٌ، اور نہیں ہے، دور جمع ہے دار کی، سکنا رہائش، رہنے کے گھروں میں، رہائش کے گھروں میں، رہائش کے گھروں میں زکوٰۃ نہیں ہے بھائی۔ وَثِيَابِ الْبَدَنِ، اور بدن کے کپڑے، یہ جو آپ کپڑے پہنتے ہیں، جتنے بھی لباس ہوں بھائی، 100 لباس ہی کیوں نہ ہو آپ کے پاس، ان کے اندر بھی زکوٰۃ نہیں۔ رہنے کے گھروں میں بھی زکوٰۃ نہیں، آپ نے 100 گھر بنائے ہوئے ہیں جگہ جگہ پر بھائی، ان کے اندر بھی زکوٰۃ نہیں۔ وَأَثَاثِ الْمَنْزِلِ، گھر کے سامان کے اندر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اگرچہ وہ مال کروڑوں تک ہی کیوں نہ پہنچتا ہو، وہ استعمال کا سامان ہے بھائی، اس میں زکوٰۃ نہیں۔ وَدَوَابِ الرُّكُوبِ، سواری کے جانوروں کے اندر بھی زکوٰۃ نہیں۔ لہذا آپ نے بھائی 100 گھوڑے رکھے ہوئے سواری کے لیے، ان کے اندر بھی زکوٰۃ نہیں۔ 100 گاڑیاں آپ نے رکھی ہوئی ہیں اپنے استعمال کے لیے، ان کے اندر بھی زکوٰۃ نہیں بھائی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوب وسیع حلال رزق نصیب فرمائے بھائی۔ وَعَبِيدِ الْخِدْمَةِ، عبید جمع ہے عبد کی، اور خدمت کے غلاموں کے اندر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کے ہزاروں غلام ہے، اتنا مالدار ہے، لیکن یہ غلام تجارت کے لیے اس نے نہیں رکھے ہوئے، بلکہ کس لیے ہیں؟ خدمت کے لیے ہیں، تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ وَسِلَاحِ الْاِسْتِعْمَالِ، اور استعمال کے اسلحے کے اندر بھی زکوٰۃ نہیں ہے بھائی۔ وَسِلَاحِ الْاِسْتِعْمَالِ زَكَاةٌ، اور نہیں ہے استعمال کے اسلحے کے اندر زکوٰۃ۔ وَلَا يَجُوزُ أَدَاءُ الزَّكَاةِ إِلَّا بِنِيَّةٍ، اور جائز نہیں ہے زکوٰۃ کو ادا کرنا مگر نیت کے ساتھ۔ زکوٰۃ میں کیا ضروری ہے؟ لیکن کب؟ کہتے ہیں بِنِيَّةٍ مُقَارِنَةٍ لِلْأَدَاءِ، ایسی نیت جو ملی ہوئی ہو ادا کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ کیا معنی؟ یعنی جب مال کی ادائیگی کر رہے ہیں، فقیر کو جب مال دے رہے ہیں، اس کے ساتھ کیا ملی ہونی چاہیے؟ نیت، اس وقت نیت ہونی چاہیے۔ میں نے بتلایا تھا یا نہیں بھائی؟ نیت کس وقت ضروری ہے؟ ادائیگی کے وقت نیت کر لے، یا جب مال کو الگ کر رہا تھا تو اس وقت نیت کر لے بھائی۔ وہی بات بیان کر رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے زکوٰۃ کی ادائیگی مگر یہ کہ ایسی نیت کے ساتھ ہو جو ملی ہوئی ہے، کس کے ساتھ؟ ادائیگی کے ساتھ۔ جب دے رہا ہے پیسے فقیر کو اس وقت نیت ہے بھائی۔ او مقارنۃ لعزل مقدار الواجب، یا ایسی نیت ہے جو ملی ہوئی ہے، عزل کا معنی جدا کا الگ کرنا، لعزل مقدار الواجب، واجب مقدار کے جدا کرنے کے ساتھ، واجب مال کے جدا کرنے کے ساتھ نیت ملی ہوئی ہے۔ دیکھو بھائی، ایک آدمی ہے، اس کے پاس 10 لاکھ روپے کا مال ہے سارا بھائی، سونا چاندی وغیرہ کرنسی اور سامان تجارت ملا کر کتنا بنتا ہے؟ 10 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ آپ اس نے کیا کیا؟ حساب لگایا، بیٹھا، اور کتنی زکوٰۃ بنی اس پر؟ 5 لاکھ میں کتنی بنائی تھی؟ 12,500، تو 10 لاکھ میں کتنی ہو گئی؟ 25,000 روپے اس نے نکال لیے، اور یہ نکالتے وقت، علیحدہ کرتے وقت اس نے نیت کی بھائی زکوٰۃ کی۔ کس نیت سے میں علیحدہ کر رہا ہوں؟ تو یہ نیت کافی ہے بھائی۔ تو یہی بات کر رہے ہیں، او مقارنۃ، یا ایسی نیت ہو جو ملی ہوئی ہو، لعزل مقدار الواجبی، اس واجب مقدار کے
الگ کرتے وقت بھائی یعنی اس پر کتنی زکات واجب ہو رہی تھی 25,000، تو یہ واجب مقدار یعنی جو 25,000 ہے اس کے جدا کرنے کے ساتھ کیا ملی ہوئی ہو؟ نیت ملی ہوئی ہو۔ اچھا بھائی کیا بیان کیا صاحب کتاب نے؟ نیت کب ہو ضروری ہے؟ ادائیگی کے وقت یا مال زکات کو مال سے علیحدہ کرتے وقت نیت ضروری ہے بھائی۔ ایک اور باریک بات آپ کو بتلاؤں بھائی، ایک آدمی نے مال علیحدہ کرتے وقت بھی نیت نہیں کی، مال علیحدہ کرتے وقت بھی نیت نہیں کی، اور ادائیگی کے وقت بھی نیت نہیں کی، اور فقیر کو دے دیے پیسے بھائی۔ یوں سمجھو بھائی ایک آدمی نے فقیر کو ویسے ہی 5,000 دے دیے پکڑ کر، زکات کی کوئی نیت نہیں ہے، علیحدہ تو اس نے کیے ہی نہیں تھے، جیب میں ویسے ہی پڑے تھے، اس نے 5,000 نکالے اور فقیر کو دے دیے بھائی۔ تو نہ ادائیگی کے وقت زکات کی نیت ہے اور نہ علیحدہ کرتے وقت زکات کی، لیکن اب بھی زکات کی نیت کر سکتا ہے جب تک فقیر کے پاس وہ آپ کے پیسے موجود ہیں۔ ابھی آپ نے دے دیے، وہ ابھی نکل رہا تھا، آپ کو خیال آیا بھائی میں نے پیسے تو اتنے دے دیے، کیوں نہ میں اس میں کیا نیت کر لوں؟ زکات کی نیت کر لوں۔ تو جب تک اس کے پاس وہ پیسے موجود ہیں آپ زکات کی نیت کر لیتے ہیں تو زکات ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ آپ کے دیے ہوئے پیسے خرچ کر چکا ہے پھر زکات کی نیت کرنا صحیح نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ دیکھو آپ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آپ کے سامنے آ کر اپنی حاجت بیان کی، میں بڑا غریب ہوں، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، آپ کو اس پر ترس آیا، آپ کے پاس جیب میں 5,000 روپے تھے، آپ نے وہ جیب سے پیسے نکالے اس کو دے دیے، ویسے ہی دے دیے بطور مدد کے، زکات کی کوئی نیت کی آپ نے نہیں کی، تو بغیر نیت کے دے دیے، تو ابھی بھی زکات کی نیت کر سکتے ہیں بشرطے کہ اس نے یہ آپ کے دیے ہوئے نوٹ اور پیسے ابھی خرچ نہ کیے ہوں، جب خرچ کر لیے ہوں پھر نیت صحیح نہیں ہے، خرچ سے پہلے آپ نیت کر لیتے ہیں تو زکات ادا ہو جائے گی۔ وَمَن تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَلَا يَنْوِي الزَّكَاةَ سَقَطَ فَرْضُهَا عَنْهُ، اور جس نے صدقہ کر دیا اپنے سارے مال کو اور نیت نہیں کی زکات کی تو ساقط ہو جائے گا اس کا فرض، اس کا فرض اس سے کیا ہو جائے گا؟ جی صورت مسئلہ یہ، ایک آدمی کے پاس 5 لاکھ روپے تھے اور ان 5 لاکھ پر زکات، سال گزر چکا ہے اس پر زکات واجب ہو گئی ہے، سال سے پہلے تو زکات نہیں واجب ہوتی، سال گزر چکا ہے تو اب اس پر کیا واجب ہو چکے؟ اب اس پر ضروری ہے کہ اس میں سے پیسے حساب لگائے اور زکات فقراء کو دے گئی۔ اس نے کیا کیا؟ سارا ہی مال کیا فقیروں کو دے دیا بھائی، تو اس صورت کے اندر وہ جو فرض تھا اس سے ساقط ہو گیا۔ فرض کیا ہوا؟ بھائی مال دیتے ہوئے بھی اس نے نیت نہیں کی، بس ویسے ہی محتاجوں غریبوں میں اس نے اپنا سارا مال تقسیم کر دیا، ختم کر دیا بالکل، تو اب مال ہی نہیں رہا، اور زکات تو واجب تھی کس کی وجہ سے؟ مال کی وجہ سے، جب مال بالکل ختم ہو گیا تو وہ زکات بھی ساقط ہو جائے گی جب یہ صدقہ کرے ہوئے صدقہ کرے۔ باب زکات الابل، یہ باب ہے بھائی اونٹوں کی زکات کے بیان میں۔ کیا ترکیب کریں گے بھائی، کیا ترکیب کریں گے اس کی؟ ھذا باب زکات الابل، یہ دوسری ترکیب، باب زکات الابل ھذا، تیسری ترکیب، اقرأ باب زکات الابل۔ ابل اونٹ کو کہتے ہیں بھائی، اونٹ۔
یاد رکھیے اونٹ عجیب جانور ہے، اس کی بڑی خصوصیات ہیں بھائی، بڑی خصوصیات، بڑی خصوصیات۔ عرب کے ہاں یہ سب سے قیمتی مال شمار ہوتا تھا بھائی، ان کا گزارا ہی ان اونٹوں کے ساتھ تھا۔ تو سینکڑوں اونٹ ہوتے تھے ایک ایک آدمی کے پاس، ہزاروں اونٹ بھائی، جتنا مالدار ہوتا اتنے اونٹ زیادہ ہوتے اس کے پاس۔ تو اس جانور کی بڑی خصوصیات ہیں جو علماء نے ذکر کی ہیں۔ مثلا ایک خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ بڑا ہی فرما بردار ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایک چھوٹے سے بچے کو، 2 سال کے بچے کو بھی اگر آپ اس کے مہار پکڑا دیں گے وہ اس کو لے کر چلے گا، یہ بڑے اطمینان سے فرما برداری سے اس کے پیچھے چلے گا، جدھر بھی وہ لے کر جائے گا۔